وہ عورت جتنے پیسے ایک مہینے میں کماتی تھی اب وہ ایک دن میں اتنے پیسے کمانے لگی، لیکن وہ ساری لڑکیوں کو یتیم خانوں سے یا دارالعمان سے لاتی تھی۔ ان میں سے زیادہ تر لڑکیاں یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کرتی تھیں۔ کچھ لڑکیاں اپنی دنیاوی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اور کچھ غربت سے تنگ ہو کر، اور کچھ بہت مجبور ہو کر چند روپوں کی خاطر اپنا جسم ہر آنے والے آدمی کے حوالے کر دیتی، اور وہ درندے ان کے جسم کو نوچ کر چلے جاتے۔ جب اس عورت کے اس کاروبار کے چرچے بہت زیادہ بڑھنے لگے تو بڑے افسروں اور شہر کے رئیسوں نے پولیس پر زور ڈالا کہ تم لوگ اس کو کچھ کہتے کیوں نہیں؟ لیکن وہ عورت پولیس والوں کو اور ان کے اوپر والے افسروں کو مکمل حصہ پہنچا دیتی تھی، اور بعض اوقات جب کوئی اچھی خوبصورت لڑکی ملتی تو پہلے بڑے افسروں کو پیش کرتی۔ اس لیے پولیس والوں نے اسے کچھ نہ کہا۔ ایک دن ایک بہت ہی خوبصورت 16 سال کی لڑکی اس کے پاس آئی۔ وہ عورت اس لڑکی کو دیکھ کر خوش ہو گئی، یوں مانو جیسے پاگل ہو گئی ہو۔ اس لڑکی کے چہرے سے نور جھلکتا تھا، بہت خوبصورت تھی۔ وہ عورت اسے کمرے میں لے گئی اور اسے بتایا کہ اگر وہ اس کے ساتھ کام کرے گی تو عیش کرے گی۔ لڑکی نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ عورت اس لڑکی کو کمرے میں بٹھا کر باہر چلی گئی اور شہر کے MNA کو کال کی، صاحب بہت خوبصورت مال آیا ہے، حور ہے حور، پہلی کال آپ کو کی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ MNA آیا اور کچھ دیر بعد واپس چلا گیا۔ ایسے ہی اس عورت نے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، وہ آتے اور چلے جاتے۔ ایسے ہی کافی دن گزر گئے۔ جب اس عورت کی کوئی کمائی نہیں ہوئی تو عام لوگوں کو بھی اس لڑکی کے پاس بھیجنے لگی، لیکن جیسے ہی کوئی کمرے میں جاتا اسی وقت واپس آ جاتا۔ وہ عورت بہت پریشان ہوئی۔ ایک دن ایک ٹرک ڈرائیور اندر گیا اور اس عورت کو گالیاں دیتا ہوا باہر آیا۔ عورت نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولا خود ہی اندر جا کر دیکھ لو۔ وہ عورت جیسے ہی اندر گئی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی سجدے میں تھی۔ اس عورت نے غصے سے کہا، اے لڑکی، تمہیں پتہ نہیں یہاں کیا ہوتا ہے اور تم کیا کر رہی ہو؟ تو اس لڑکی نے کہا، جو آپ نے باہر لکھا ہے میں وہی کر رہی ہوں۔ اس نے پوچھا یہ لکھا ہے باہر کہ یہاں پر عبادت کرو؟ لڑکی بولی، جب میں آپ کے گھر کے قریب سے گزری دروازے پر لکھا تھا اپنے جسم سے جو کمانا چاہتے ہو کما لو، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے یہاں آ گئی، اور جو اپنے جسم سے کمانا چاہتی ہوں کما رہی ہوں، کیونکہ یہ جسم ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہم جتنی عبادت کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ میں اپنے جسم کو بالکل معمولی سی تکلیف دے کر اپنے لیے جنت کما رہی ہوں۔ کیا آپ نے دروازے پر یہ نہیں لکھا تھا جو اپنے جسم سے کمانا چاہتے ہو کما لو؟ اس عورت نے کہا لکھا تو یہ ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ لڑکی بولی، تم جو کام کر رہی ہو شاید تمہیں جہنم میں بھی جگہ نہ ملے۔ تم معصوم اور لاچار یتیم لڑکیوں کو یہاں لے آتی ہو اور ان کے جسموں کو امیر زادے نوچ کر چلے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے حضور تمہیں کون بچائے گا جب یہ سب لڑکیاں تم سے اپنا حساب مانگیں گی؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا مال تمہیں بچا پائے گا؟ وہ عورت خاموش رہی۔ لڑکی بولی، یہ سب کر کر تمہیں کبھی سکون ملا؟ وہ عورت بولی، نہیں، کبھی ایک پل بھی سکون نہیں ملا۔ لڑکی نے کہا، تمہارے کہنے کے مطابق کتنے لوگ اس کمرے میں آئے اور چلے گئے، لیکن مجھے ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلا، کیونکہ میں اپنے اللہ کی یاد میں ایسی مہو تھی کہ مجھے ان کا پتہ بھی نہیں چلا، اور تم اس دنیا کے لیے
یہ سب کما رہی ہو، اپنی آخرت خراب کر رہی ہو، جس زندگی کا ایک سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں۔ یہ بات اس عورت کے دل کو جا لگی اور روتے ہوئے سجدے میں چلی گئی اور اللہ سے معافی طلب کرنے لگی۔ اس دن کے بعد اس عورت نے ایسا کبھی کوئی کام نہیں کیا اور اس جگہ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ تو دوستو، ہم بھی کتنے ایسے کام کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا حق کھاتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں اور بڑے شوق سے بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ کیا یہ سارے کام ہمیں آخرت میں بچا لیں گے؟ ہمیں جنت مل سکتی ہے؟ کیا ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔